السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ دیکھا آپ نے ہم سے کہا کہ آپ کا ہاروسکوپ بجائے مہینے کے ویکلی دیا جائے، تو حسب وعدہ حاضر ہیں۔ آپ کتنے اہم ہیں ہمارے لیے، کیونکہ آپ کی کسی رائے کو ہم رد نہیں کرتے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی خواہشات کے مطابق اس پروگرام کو بڑھائیں، لے کے چلیں۔ مستقبل میں بھی کسی قسم کی آپ کی جو اوپینین ہوگی، رائے ہوگی، ہمارے لیے اہم ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنے عزیز و قارب دوستوں تک اسے پھیلائیے گا، تاکہ جلد سے جلد ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو پھیلا لیں، اور بہت بڑے ایریاز ہیں اس سیگمنٹ میں جو اسٹرالوجی میں کی ہسٹری میں نہیں ہوں گے، جو سیگمنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں، جو اس کا تعلق ہاروسکوپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا سائن کینسر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ 2-3 ایریاز بہت اہم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے دکھائی کہ جیسے اگر آپ فورن ٹریول کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، اس سفر کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ 2 اینگل تو بڑے سٹرانگ بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک تیسرا اینگل جو ہے وہ اس طرح کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جہاں آپ کے پلان ڈیلے ہو سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی خبر ملنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کا جو پرسنل اسپیکٹ ہے، میں اس کے ریفرنس سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسرا امپارٹنٹ آپ کی زندگی میں جو آ رہا ہے اینگل، وہ آ رہا ہے ریلیجس ٹریول، جیسے کوئی حج، عمرہ، زیارات، کچھ اس طرح کا ٹریول آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی اپرچونٹی بھی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ جا سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں۔ سائن فیوریبل ہے۔ اگر آپ نے اس سلسلے میں پہلے سے اپلائی کر رکھا ہے تو مزید آسانی ہوگی، اگر نہیں کیا تو اب آپ کر سکتے ہیں۔ تو ٹریول کے معاملات میں خاص کر روحانی سفر، اسپرچول سفر، جسے دوسرا کہتے ہیں مذہبی سفر، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کا یہ وقت پلان کرنے کا ہے۔ سیکنڈ آتا ہے کریئر، کہ آپ کا کریئر کیسا ہوگا، کریئر میں کون سے چیلنجز ہیں۔ وہ بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی گورنمنٹ جاب کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب کے ہم چھوٹے چھوٹے ایریاز کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے راہو آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے۔ جب یہ راہو 10th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہاں پہ جا کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات آپ کرنا تو چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی پروگرس کو، آپ کی ترقی کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ شاید نہیں چاہتے کہ آپ اپنے گولز اچیو کر سکیں۔ یہ بڑا معمولی سا فیکٹر ہے، خدا نخواستہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اینگل ہوتا ہے جو 100 میں سے ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان 100 میں سے ایک آدھ وہ آپ ہوں، میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں۔ ادروائز میری عادت نہیں ہے کہ میں اسٹرالوجی کو کسی نیگیٹو اینگل سے ڈسکس کروں، جس کی وجہ سے خوف، ابہام، شکوک و شبہات پیدا ہوں، لیکن زندگی کا حصہ تو ہے نا، ہمیں آف اینڈ آن گھر میں، باہر بہت سی چیزوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا محتاط اور خبردار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کیریئر کا یہ سلسلہ جہاں میں نے آپ کو بات بتائی تھی، پھر اس کے بعد اگلا ایریا آ جاتا ہے آپ کا فائنینس سے ریلیٹڈ۔ فائنینشیل معاملات آپ کے بہت ہوتے ہیں۔ وینس آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے، یہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ چاہتے یہ ہیں کہ جیسے کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے متعلق آپ کے وسائل پورے نہیں، تو آپ دوسروں سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں۔ البتہ ہیلپ ملنے کے آثار بھی ہیں، کیونکہ جوپیٹر خواہشات کے گھر 11th ہاؤس میں موجود ہے، جو آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ بچوں سے متعلق بھی ایک بڑا اچھا سا سفر، جہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے فورن ٹریول کر رہے ہوں، باہر جانے کا پلان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہو، بہتر ہو، لیکن آپ شاید دل سے نہیں چاہتے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اولاد کے لیے انسان بہت قربانیاں دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو ایجوکیشن کے سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ اپنے معاملات کو، ایجوکیشن کے معاملات کو، یونیورسٹی کی تلاش، سرچ، اسکالرشپ، ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیجیے گا۔ یہ ایک وقت کام کرنے کا، اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ جی مجھے جانا تو اگلے سال ہے، میں ابھی کام کیوں کروں؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ جب ہم آپ سے آپ کا انڈیویجول برتھ چارٹ پوچھتے ہیں تو آپ کا پوچھتے ہیں کہ آپ پیدا کب ہوئے تھے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جس وقت دنیا میں کوئی واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کے آگے آنے والے آثار اسی دن سے کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ تو اسی لیے جس مقصد کے لیے آپ نے انیشیٹو لیا تھا، جس ڈیٹ کو لیا تھا، وہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ وقت اچھا ہے، ساتھ ہے آگے بڑھنے کا۔
ہیلتھ سے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں آپ کو اپنے اعصاب نرو سے متعلق زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. غیر محسوس طریقے سے دباؤ یا بوجھ اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے گا. تھوڑا سا واک کریں، ایکسرسائز کریں. جم تو خیر ہر آدمی نہیں کرتا، نہ میں جم کی بات، میں خود بھی نہیں کرتا بھائی، تو میں کیوں کہوں، سیدھی سی بات. حالانکہ بڑا پریشر ہے، تھوڑا سا ایکسرسائز کیا کریں. واک کرنا سب سے اچھا ہوتا ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے، موسم بھی اچھا ہے. جب آپ واک کرتے ہیں، نیچر کو انجوائے کرتے ہیں، آکسیجن انجوائے کرتے ہیں، خوبصورت پرندے دیکھتے ہیں، آپ کا موڈ بہترین ہوتا ہے اور مزے سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو بلڈ پریشر چیزیں ساری ایک خاص متبادل ریکوائرڈ لیول پہ جہاں ہونا چاہیے وہاں پہ ہوتی ہیں. تو آپ کا یہ کنسرن ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح، کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے مون ہے، اور مون پچھلے 2-3 دنوں سے کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں تھا. اس لیے میں آپ کو انڈر پریشر اور ذرا سا سٹریس میں دیکھتا ہوں، اور سٹریس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی اور انٹریکشن ود دا نیچر، اس کا ایڈوائس دے رہا ہوں. تو یہ ہے جنرلی مختصراً آپ کے آنے والے ہفتے کے تھوڑے سے حالات. اگلے ہفتے یعنی 8 سپٹمبر سے آپ کو مزید کیا ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں بات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے، اور کوئی رائے آپ سمجھتے ہوں کہ اپنے پروگرام کے بارے میں، اپنے ہاروسکوپ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے. ہم آنے والے ویک میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. رب رکھا، خیال رکھیں.